اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع استخارہ ہے۔ اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ استخارہ کیا ہے اور کب استخارہ کیا جاتا ہے، اور لوگوں کی استخارے کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ بھی اس ویڈیو میں دور کی جائیں گی، اور اس ویڈیو میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ اگر استخارہ کر لیا ہے، ہاں آیا ہے، تو اس پر عمل کرنا واجب ہے یا پھر نہیں۔ تو عزیزان گرامی، استخارہ طلب خیر اور شک و تردید کے موقع پر اپنے امور کے انتخاب کو خدا پر چھوڑنے کو کہا جاتا ہے۔ استخارہ مختلف طریقوں سے انجام پاتا ہے، من جملہ ان میں سے نماز اور دعا کے ذریعے استخارہ کرنا، قرآن مجید کے ذریعے استخارہ کرنا، اور استخارہ ذات الرقاع کاغذ کے ذریعے استخارہ کرنا، اور تسبیح کے ذریعے استخارہ کرنا بھی شامل ہے۔ استخارہ لغت میں طلب خیر، دو کاموں میں سے بہترین کے انتخاب کی درخواست اور دعا کے معنی میں آیا ہے، لیکن موجودہ دور میں کسی ایسے کام کے انتخاب کو خدا پر چھوڑنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جس کے متعلق انسان تردد کا شکار ہو، یعنی شک و شبہ کا شکار ہو جائے کہ آیا یہ کام میں کروں یا پھر نہ کروں، اور دوسروں کے ساتھ مشورت کے ذریعے اس کام میں موجود خیر و شر کی تشخیص ممکن نہ ہو سکتی ہو، یعنی دوسروں سے مشورہ کرنے کے بعد بھی کسی ایک اچھے نتیجے تک نہیں پہنچا تو اس وقت استخارہ کیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ لوگوں کے ذہنوں میں استخارے کے حوالے سے غلط فہمیاں ہیں، وہ یہ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کام ہو جائے اس کے لیے استخارہ کریں، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز میری گم ہو گئی ہے اس کے لیے استخارہ کیا جائے، یا پھر یہ بھی لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارا کام ہوگا یا نہیں، یا پھر سوال کیا جاتا ہے کہ میری فلاں حاجت پوری ہو جائے اس کے لیے استخارہ کر دیں۔ تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ استخارہ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی حاجت یا پھر کسی گمشدہ چیز کے ملنے کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے، بلکہ اس کو تب کیا جاتا ہے، استخارہ تب ہوتا ہے جب کسی کام کی ابتدا میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے، اب خداوند متعال کی مرضی جاننے کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے۔ اور استخارہ کی مشروعیت کا یقینی مورد تو یہ ہے کہ جب انسان کو کسی پریشانی میں مشورہ میسر نہ ہو اور سوچ بچار کے بعد بھی کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے تو تب جا کے وہ استخارہ کرے۔ اس کے بعد مرحلہ یہ ہے کہ استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ استخارہ کرنے کے چند طریقے ہیں، جن میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک منقول حدیث ہے کہ جس میں قرآن کے ساتھ استخارہ کرنے کا ایک طریقہ یوں آیا ہے: اگر انسان کسی کام کو انجام دینے اور نہ دینے میں مردد ہو، یعنی انسان پریشان ہو کہ آیا اس کام کو شروع کروں یا پھر نہ کروں، تو جب وہ نماز کے لیے تیار ہو جائے تو قرآن کھولیں اور اس میں سب سے پہلے جس چیز کا مشاہدہ کرے اسی پر عمل کر لے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے ذریعے استخارہ کیا جائے کہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کی جائے، پھر نماز کے بعد سجدے میں جا کر 100 دفعہ کہے استغفر اللہ فی جمیع اموری خیرۃ فی عافیہ، یعنی میں تمام امور میں خدا سے طلب خیر کرتا ہوں۔ اس کے بعد خدا اس کے دل میں جو بھی خطور کرے، جو بھی وہم ڈالے، اسی کو انجام دے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ تسبیح کے ساتھ استخارہ کیا جائے، اور وہ یوں انجام دیا جاتا ہے کہ سورہ حمد حد اقل 3 مرتبہ یا کم از کم 1 مرتبہ، اور سورہ قدر 10 مرتبہ، نیز مخصوص دعا پڑھ کر تسبیح کے ایک حصے کو یا کچھ مقدار میں کنکریوں یعنی دانوں کو جدا کریں، پھر انہیں 2 کر کے گننا شروع کر دیں۔ اگر باقی ماندہ زوج ہو یعنی 2 ہوں تو مطلوبہ کام کو ترک کر دیں، یعنی استخارہ منع آیا ہے، آپ اس کام کو چھوڑ دیں، نہ کریں۔ اور اگر فرد ہو یعنی 1 دانہ بچ جائے تو اس کام کو انجام دیں، یعنی استخارہ ہاں آیا ہے۔ اور آخر میں یہ ہے کہ اگر استخارہ اچھا آئے تو کیا اس کے مطابق عمل کرنا واجب ہے، کیا اس کے برخلاف عمل کرنا جائز بھی ہے یا نہیں؟ تو اس میں آغا سستانی جواب دیتے ہیں کہ اس کے برخلاف عمل کرنا جائز ہے، اور آغا مکارم یہ جواب دیتے ہیں کہ استخارہ پر عمل کرنا واجب نہیں ہے، لیکن حتی الامکان کہ اس کے خلاف ورزی نہ کی جائے، مگر یہ کہ استخارہ کرائے ہوئے قابل ملاحظہ یعنی کافی مدت گزر جائے تو اس کے بعد وہ
استخارہ کے برخلاف اقدام کر سکتا ہے۔ یعنی آپ نے استخارہ کرایا ہے اور کچھ مدت کے بعد آپ کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا کام استخارہ کے برخلاف ہے تو یہ کرنا جائز ہے، اگرچہ حتی الامکان یہ کوشش کی جائے کہ استخارہ کے مطابق ہی آپ عمل کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔